ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم سورۃ بقرہ شروع کر رہے ہیں، قرآن پاک کی سب سے طویل سورت، سیکنڈ سورہ آف قرآن۔ بہت سے مفسرین کی یہ رائے ہے اور میں بھی یہی سمجھتی ہوں، اور مفسرین کی اس رائے کو میں اہمیت دیتی ہوں کہ مفسرین کی یہ رائے ہے کہ جب ہم نے سورۃ فاتحہ کے اندر اللہ سے دعا مانگی کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو اللہ نے جواب میں پورا قرآن نازل کیا، اور اس بات کا جواب سورۃ بقرہ کی پہلی آیت دوسری آیت میں ہی دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ اللہ نے اس دعا کا ہمیں جواب دیا ہے کہ اللہ نے یہ کتاب مومنوں کو ہدایت عطا فرمائی ہے۔ وہ مومن، وہ لوگ، وہ مومن نہیں، وہ لوگ جو دل میں ہدایت کی طلب رکھتے ہیں، جو ہدایت کی طرف آنا چاہتے ہیں، جو اپنی فطرت صالح کے مطابق چلتے ہیں، تو اللہ بھی انہیں ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں سورت کا ترجمہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم انفعنا بما علمتنا، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، الف لام میم، یہ 3 حروف ہیں، اور یہ حروف، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اور جو اس کے بارے میں بھی بہت سی تفاسیر موجود ہیں، بہت سے اقوال ہیں، لیکن جو چیز سب سے زیادہ عقل اور علم کے قریب تر ہے وہ یہ قول ہے کہ اہل عرب کے اندر، مکہ کے لوگوں کے اندر جو بڑے بڑے شاعر اور ادیب ہوتے تھے، جب وہ اپنا کلام لکھتے تھے تو کلام لکھنے کا آغاز اس طرح کرتے تھے کہ اس کلام سے ملتے جلتے یا اس کلام کو خوبصورت بنانے کے لیے شروع میں ایسے چند جو ہے وہ الفاظ لکھا کرتے تھے۔ تو عرب کے اس اسلوب کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک کی بہت سی صورتوں کے آغاز میں یہ اسلوب اختیار کیا۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہے۔ ذالک الکتاب، ذالک یہ وہ، یہ اسم اشارہ ہے، اس میں اشارہ کیا جا رہا ہے، ذالک یہ وہ، الکتاب کتاب ہے، لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین یہ کتاب متقین کے لیے سراپا ہدایت ہے، متقین کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ کون پرہیزگار، کون متقین؟ آگے ان کی خوبیاں بیان کی ہیں۔ آگے اللہ نے بتایا ہے کہ کن اوصاف کے حامل یا کن صفات کے حامل لوگ متقین ہوتے ہیں۔ الذین وہ لوگ، یؤمنون بالغیب جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون جو رزق ہم نے ان کو عطا کیا ہوتا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 2 پہ پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ وہ کتاب ہے، اس سے مراد وہ کتاب جس کا پہلے انبیاء ذکر کرتے رہے ہیں کہ ایک نبی آئے گا جو ایک کتاب، جس پر ایسی کتاب نازل ہوگی جو رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے مکمل ضابطۂ حیات ہوگی، مکمل لا آف لائف لے کر آئے گی۔ اس کے بعد پھر کوئی کتاب نہیں آئے گی، اس کے بعد پھر کوئی نبی نہیں ہوگا، اس کی تعلیمات اتنی مکمل ہوں گی، اس کی تعلیمات اتنی جامع ہوں گی کہ اس کے بعد پھر کوئی نبی نہیں آنے والا۔
اس کے بعد پھر کوئی رسول نہیں آنے والا، اور نہ ہی کوئی کتاب آنے والی ہے، نہ کوئی اور تعلیمات آنے والی ہے۔ وہ اتنی دائمی، اتنی جامع اور اتنی ابدی تعلیمات ہوں گی کہ قیامت تک کے انسان اس کتاب پر چل کر، اس ہدایت پر چل کر ہدایت حاصل کرتے رہیں گے، رہنمائی پاتے رہیں گے۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دنیا کی یہ وہ واحد کتاب ہے جو کہ ان چیزوں پر بات کرتی ہے جو انسان کی پہنچ سے دور ہے، انسان کی پرسپشن سے جو چیزیں دور ہیں، ان پر جو کتابیں بھی بات کرتی ہیں، شک کی بنیاد پر ہوتی ہیں، ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہوا ہوگا، یا اس طرح۔ یہ واحد وہ کتاب ہے جو اتنی کانفیڈنٹ ہو کر بات کرتی ہے غیب کی چیزوں کے متعلق، فرشتوں سے متعلق۔ فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، اللہ گاڈ کے متعلق اللہ ہمیں نظر نہیں آتا، جو رسول پہلے گزر چکے ہیں ان کے مطابق اور آخرت کے دن کے مطابق دنیا میں کوئی کتاب ایسی موجود نہیں ہے جو اتنی کانفیڈنٹ ہو کر بات کرے، کیونکہ اور کسی کتاب کا آتھر، کسی کتاب کا رائٹر اتنا کانفیڈنٹ نہیں ہے کہ وہ کہہ دے کہ اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ ہاں، قرآن کا جو مصنف ہے، قرآن کا جو رائٹر ہے، جو کریٹر آف یونیورس ہے، وہ پورے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب جو میں نے اپنے رسول کے ذریعے تمہیں دی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، نو ڈاؤٹ ان اٹ، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ خدن، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب رہنمائی ہے، لیکن ہر کسی کے لیے نہیں۔ جنہوں نے ہدایت مانگی تھی، متقین جو پرہیزگار ہیں۔ پہلی شرط کیا؟ کہ وہ پرہیزگار ہوں، وہ رہنمائی چاہتے ہوں، وہ نیکی کے راستے پر چلنا چاہتے ہوں۔ یہاں پر میں تقوی کی وہ ڈیفینیشن جو حضرت عمر فاروق نے بیان کی تھی، میں پھر وہ ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ متقی کون ہے؟ جو آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک انسان، اس نے خاردار جھاڑیوں کے درمیان سے گزرنا ہے، اور خاردار جھاڑیوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے کس طرح سے وہ اپنے کپڑوں کو بچا بچا کر چلتا ہے، تو یہی مثال ایک متقی انسان کی ہے۔ وہ دنیا میں گناہوں سے اس طرح بچتے ہوئے زندگی گزارتا ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب، بن دیکھی چیزوں پر، جو چیزیں اس نے دیکھی نہیں ہیں، اللہ کی ذات، اللہ کے فرشتے، اور پھر قیامت کا دن، ان ساری چیزوں پر وہ ایمان لاتا ہے، شک میں نہیں پڑتا، وہ ایمان لاتا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتا ہے۔ یعنی صرف ایمان لا کر بیٹھ نہیں گئے، جیسے کہ مکی صورتوں میں ہم نے دیکھا کہ ایمان پر بہت زیادہ توجہ دی گئی تھی، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اور آخرت کے پر ایمان۔ یہ ایمان اس کی عملی زندگی کا حصہ بھی بنا، جس کا ثبوت اس نے نماز قائم کر کے دیا۔ اب یہاں پر نماز پڑھنے کا نہیں کہا، نماز قائم کرنے کا کہا۔ ایک انسان، پوری بستی میں چند بندے ہیں جو وہ نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس بستی کے اندر کوئی مسجد نہیں، کوئی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا کوئی اہتمام نہیں ہے، تو پھر وہ وہاں پہ نماز قائم نہیں ہو رہی، وہاں پہ نماز پڑھی جا رہی ہے۔ ایسے ہی گھر کے اندر ماں ہے یا باپ ہے، وہ خود نماز پڑھ لیتے ہیں، بچوں کو نہیں پڑھاتے، تو وہاں پہ بھی باپ خود مسجد نہیں جاتا، بچوں کو ساتھ لے کے نہیں جاتا، تو اس گھر میں بھی نماز پڑھی جا رہی ہے، نماز قائم نہیں کی جا رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی 700 سے بھی زیادہ مرتبہ جو نماز کا حکم دیا ہے، تو وہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ نماز قائم کرو، اور اللہ نے اسلامی معاشرے کے اندر پھر حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز قائم کرنے کا اتنا زیادہ حکم دیا ہے کہ بچے پر جب نماز فرض ہوتی ہے تو اس کو مار کے بھی آپ نماز پڑھا سکتے ہیں۔ اور یہاں تک کہا گیا کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مومن بندے کے درمیان اور کافر بندے کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ تو گویا ایمان رکھتے ہوئے بھی
جب انسان نماز کے ذریعے اس عمل کا ثبوت نہیں دیتا تو اس کو حدیث کی روح سے کافر قرار دیا گیا ہے۔ بین العبد و بین الکفر، عبد کہا کہ بندہ اور کفر کہا کافر کو۔ کافر اور میرے بندے کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اتھینٹک حدیث ہے یہ جو میں ابھی آپ کو سنا رہی ہوں۔ اور اگلی شرط کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی خرچ کرنے کی خوبی ان کے اندر ہوتی ہے، اللہ کے راستے میں دینے کی۔ جہاں پر بھی ایمان کا ذکر کیا گیا، نماز کا ذکر کیا گیا، وہاں پر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم بھی دیا گیا، جو کہ ہم تیسرے پارے کی بھی موسٹلی صورتوں میں ہم دیکھتے آئے ہیں۔ سورۃ الگ کے اندر اور سورۃ لیل کے اندر، سورۃ شمس کے اندر فقط سبوات بالحسنى، جس نے اچھائی کی تصدیق کی، وہ آتا اور اللہ کے راستے میں دیا۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ احکامات تو ہیں ہی، زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بہت زیادہ رغبت دلائی گئی ہے۔ تو ہدایت پر وہ شخص نہیں آ سکتا جس کے اندر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ہمت نہیں ہے، جس کے اندر خرچ کرنے کا جذبہ نہیں ہے، اچھائی کے کاموں میں خرچ کرنے کا جو جذبہ نہیں رکھا۔ اور آگے فرمایا 4 چیزیں ہو گئی، متقی لوگ، غیب پر ایمان لانے والے، اور نماز پڑھنے والے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، اور 5ویں چیز والذین، وہ لوگ یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بما، اس پر، انزل الیک، جو ان کی طرف نازل کیا گیا، وما، اور اس پر بھی، انزل من قبلک، جو ان سے پہلے اتارا گیا تھا، جو ان سے پہلے نازل کیا گیا تھا، یعنی کتابوں پر یقین لانا، اللہ کی کتابوں پر یقین لاتے ہیں، قرآن پاک اور قرآن پاک سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی وہ ان سب کو مانتے ہیں، شک و شبے میں نہیں پڑتے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ آخرت کا یقین یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کو برحق مانا، نماز قائم کی، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، کتابوں پر ایمان لائے بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی شک و شبہے کے، اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی یہ کام انہوں نے صرف کسی دنیاوی غرض یا فائدے کے لیے نہیں کیے، صرف ایک راستہ ہی نہیں اپنایا، بلکہ ان کی پائرورٹی، ان کا ایمان آخرت کے دن پر تھا۔ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے انہوں نے یہ وے آف لائف اڈاپٹ کیا، چوز کیا۔ یہ وے آف لائف کیوں چوز کیا؟ کیونکہ وہ آخرت میں سرخرو ہونا چاہتے تھے، وہ آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے تھے۔ تو فرمایا اولئک، یہی لوگ ہیں، علی ھدی من ربہم، جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیابی پانے والے ہیں۔ کامیابی کے راستے پر جو لوگ ہیں وہ یہی لوگ ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر یکساں ہے، انذرتہم، آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جیسے ہدایت والے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے متقین کا لفظ استعمال کیا، ایسے ہی ہدایت نہ اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کافروں کا لفظ استعمال کیا کہ ان کے دل میں تھا ہی کفر، ان کا دل کفر پر اٹا ہوا تھا، مصر تھا، انہوں نے کفر پر اصرار کیا ہوا تھا کہ جو مذہب ہے ماننا نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کرنا ہے۔ وہ مشرکین مکہ تھے یا وہ یہود مدینہ تھے، مدینہ کے یہودی تھے، وہ کفر پر اڑے ہوئے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی، ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کی سماعت پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی بصارت پر، یعنی ان کے سننے کی صلاحیت پر اور ان کے دیکھنے کی صلاحیت پر، غشاوہ،
پردہ پڑا ہوا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اور قلوبہم یہ ختمہ کی طرف جا رہا ہے کہ اللہ نے ان کے کانوں پر اللہ نے ان کے دلوں پر اور اللہ نے ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر غشاوہ کا مطلب پردہ ہے۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ اب دیکھیں بہت سے الفاظ قرآن پاک کے ایسے ہیں جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ قلب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، سماعت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، بصارت کا، عذاب کا۔ تو اس طرح 50% ورڈ جو ہے وہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس چیز پر ہی غور کر لیں تو سمجھیں آدھے قرآن کی ٹرانسلیشن یا ترجمہ تو ہمیں آ جائے گا۔ یہ سورۃ بقرہ کا پہلا رکوع آج ہم نے پڑھا، ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ۔ امید رکھتی ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئے یا کسی چیز پر آپ کو اختلاف ہو تو کمنٹ باکس میں مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیا کریں۔ ویڈیو کو لائک کر کے حوصلہ افزائی کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ تعالی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔